اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معاشی نظام، اکنامک سسٹم۔ دنیا میں اس وقت کیپٹلزم بالکل چھایا ہوا ہے، ڈومیننٹ ہے نظام معیشت، اور دوسرا تجربہ کیا گیا تھا سوشلزم کا یا کمیونزم۔ تو اب ہم نے کبھی اس پہ، اب اسلامی ممالک جو ہیں 56 57 جتنے بھی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ نہ تو کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی اسلامی نظام ہے اور نہ ہی اسلامی معاشی نظام ہے۔ اکنامک سسٹم، اسلامک اکنامک سسٹم ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ بھی ہمیں کبھی نہیں بتایا گیا، ہم نے کبھی کسی، بہت کم ہی سنا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام ہے کیا۔ بہت ساری جو تفاسیر ہیں ان میں وضو پہ، مسح پہ، تیمم پہ آپ کو صفوں کے صفحے مل جائیں گے، لیکن جو اکنامک آیتیں سسٹم ہے ان پہ بہت کم ان کی ایکسپلینیشن ہوگی، بہت کم ان پہ اظہار خیال ملتا ہے۔ جیسے سورہ توبہ میں ہے کہ جس میں سونا چاندی یا دولت جمع کرنے سے روکا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش کو وارن کیا گیا، وارننگ دی گئی اس پہ۔ اور سورہ حشر آیت نمبر 7 میں یہ وارننگ دی گئی کہ دولت جو ہے یہ صرف امیروں میں ہی گردش نہیں کرتی رہنی چاہیے، جبکہ اس وقت یہ گردش زوروں پر ہے جو کہ صرف امیروں میں ہی ہو رہی ہے، تقریباً دنیا کے ہر ایک ملک میں۔ ابھی جو ورلڈ اکنامک فورم کی لاسٹ ایئر جو فگر آئی تھی ان کی بھی، اس میں بھی یہی تھا کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے اس کا 80% دنیا کے 2% لوگوں کے پاس ہے، اور باقی جو ریسٹ آف دا 20% ویلتھ ہے وہ 48% لوگ دنیا کے اس کو اون کر رہے ہیں۔ ریسٹ آف دا ورلڈ 50% انسان بچتے ہیں اور دے آر لیونگ ود آؤٹ ویلتھ۔ ٹھیک ہے، مل گیا تو کھا لیا، رات آئی تو سو گئے جہاں بھی جگہ ملی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم یہ اسلام کو، جو بندہ بھی، جس نے بھی اس کو گہرائی سے اسٹڈی کیا گیا ہے، قرآن پاک کو اور حضور پاک رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، سید النبیین، رؤوف الرحیم، رحمت عالم، یاسین و طٰہٰ، مدثر و مزمل، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی حیاتی پاک کو کیا ہوگا، تو وہ اس کے لیے اسلامی معاشی نظام کا اندازہ لگانا اور اس کو ڈیفائن کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر لب لباب اس کو بیان کریں جو ہمیں سمجھ آئیے، تو وہ صرف 2 یا 3 فکرے ہیں، 2 یا تین پوائنٹس کہہ لیں یا سینٹینس کہہ لیں بس۔ پہلا سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ سربراہ مملکت اور جو امور مملکت چلانے والے لوگ ہیں ان کی مراعات، ان کے بینیفٹس یا ان کی کوئی اور طرح کی جو اسپیشلٹی ہیں وہ کوئی عام مسلمان ہے، عام ایک شہری ہے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ نو، بالکل اس کی رہائش، بود و باش، کھانا پینا اور سسٹم اتنا ہی ہوگا جتنا ایک عام سلسلہ شہری کا۔ اور کسی بھی طرح کا جو پروٹوکول ایکسٹرا، جیسے ہمارے بیوروکریسی اس ملک کو اس نے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دیا،
بیوروکریسی کو 75 سالوں میں بھی 75 ایئر میں بھی انہوں نے بیوروکریسی نے مین رول ادا کیا کہ کسی ملک کو پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونے دیا. تو ان کی مراد دیکھیں اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کی مراد دیکھیں, ان کے پروٹوکول دیکھیں, ان کے VIP کلچر دیکھیں. تو جب تک یہ ہوگا آپ حالات کو اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, عام لوگوں کے شہریوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس کی جو بینیفٹس ہیں, اس کی جو بود و باش ہے وہ عام شہری کے برابر ہو جائے تو اللہ سطح خیر. اور دوسرا وہ ہے کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جیسا ہماری اب بینکنگ سسٹم ہے, اس طرح کا نہیں. ایسا سسٹم ہو کہ لوگ اپنے جو پیسے ہیں, ان کی دولت ہے, اس کو وہ ذخیرہ نہ کر سکیں, یہ گردش میں رہے, مارکیٹ میں رہے اور گردش میں رہے اور گھومتی رہے. اس میں سب لوگوں کے پاس جب مارکیٹ میں آئے گی تو سب لوگوں کے پاس جائے گی. اس میں چونکہ مارکیٹ میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے سارے بزنس ہوتے ہیں, ساری مارکیٹیں ہوتی ہیں, کھانے سے لے کر چیزیں لے کے گھر کے استعمال کی, گروسری اور کنسٹرکشن ایوری تھنگ. تو وہ گردش میں رہے گی, دولت گردش میں رہنی چاہیے. ایسا سسٹم ہو کہ لوگ جن کی بینکوں میں پڑے ہیں وہ اس کا مطلب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر وہ زندگی گزار رہے ہیں, تو وہ بینکوں میں نہیں ڈپازٹ نہیں ہونے چاہیے, مارکیٹ میں رہنے چاہیے. تیسرا پوائنٹ سادہ سا ویسے ہی ہے کہ وہ جیسے مردم شماری ہوتی ہے تو اس میں جو پھر مملکت میں ظاہر ہے لوگ کچھ غریب ہوں گے, مسکین ہوں گے, معذور ہوں گے, بیوائیں ہوں گی, تو ان کی حکومت کے پاس ایک ہونی چاہیے مردم شماری یا جو بھی کہہ لیں. اور ان کا اتنا اگر آپ یہ 2 پہلے سٹیپ کر لیں گے تو اتنے وسائل ہوں گے, اتنے زیادہ ریسورسز ہو جائیں گے, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو نیچے والی طبقات ہیں ان کو آپ اٹھا کے اوپر نہ لیں. اب جو سرمایہ داری نظام ہے وہ پہلے خون چوستا ہے, دولت اکٹھی کرتا ہے غریبوں سے, پھر ان کے اوپر ان کو پیکٹ فوڈ کے یا خوراک کے پیکٹ بنا کر ان کو بھیجتا ہے یا دیکھتا ہے اور پھر اس کو ایڈورٹائز کرتا ہے. ایسا نہیں, ان کو اس کے خوراک کے پیکٹ نہیں چاہیے, ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. تو جو کہ کسی بھی صورت سرمایہ داری نظام میں نہیں ہو سکتا, کسی بھی صورت نہیں ہو. تو اس پہ ہم یہ غور و فکر کر کے قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے دولت کے حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن کو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا, نہ کسی فورم پہ, نہ کسی وائز نے, نہ کبھی کسی ممبر پہ. تو اور دوسرا حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک آپ اسٹڈی کر لیں کہ آپ نے کتنے ریسورسز استعمال کیے ہیں عام شہری سے زیادہ, کبھی نہیں. اور آپ کی یہ جو فخر, آپ نے ایک اہم بات یاد آ گئی کہ آپ یہ غور کریں کہ حضور کی آپ رحمت اللہ عالمین ہیں, آپ خاتم المرسلین ہیں, آپ سید النبیین ہیں, آپ رؤوف الرحیم ہیں, قرآن آپ کے لب مبارک سے جاری ہوا, لیکن آپ نے فخر جو ہے وہ کس پہ فرمایا کہ فخر جو ہے وہ میرا فخر ہے, اس پہ فخر کی. اور یہ فخر کی دولت آگے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کو یہ ٹرانسفر ہوئی. ان کی زندگی اسٹڈی کر لیں آپ, پوری لائف. آپ فخر حیدری جو ہے وہ فخر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جھلک ہے. وہ اسٹڈی کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلامی معاشی نظام کیا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.